الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. अजीज़ान मुहतरम, एक मुसलमान के इम्तियाजी और खुसूसी औसाफ में से उसका एक इम्तियाजी वस्फ और शान ये है कि वो दाई इल्लल्लाह होता है। दाई इलल खैर होता है।
وہ ہمیشہ صرف اپنی نہیں سوچتا، بلکہ اس کی سوچ اور اس کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنے، اس کے ذریعے سے لوگوں میں بھلائی پھیلے، لوگ خیر کی طرف متوجہ ہوں، برائی سے دور ہوں، اور امت کی خیر اور اصلاح کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے جوڑ رکھا ہے۔ جب تک اس امت کا ایک طبقہ، ایک جماعت اس بات کی کوشش کرے گی کہ معاشرے میں خیر کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے، تو اس وقت تک یہ امت اسلام کی بہاریں دیکھتی رہے گی۔ اور جب لوگوں میں یہ ہمت ختم ہو جائے گی تو پھر دین اور اسلام کی جو بہاریں ان کو نظر آ رہی ہیں وہ نظر آنا بند ہو جائیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف میں سے ایک وصف ہے وداعیا الی اللہ۔ سورہ احزاب 22واں پارہ آیت 46، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور داعی الی اللہ بنا کے بھیجا۔ کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک انسان کسی کو بھلائی کی دعوت اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے سامنے 3 باتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کام میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، اس لیے وہ کسی کو دین کی طرف، اللہ کی طرف نہیں دعوت دیتا۔ دوسری وجہ ہوتی ہے ڈر، لوگوں کا خوف کہ یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے اگر میں نے انہیں کہہ دیا، اور میں نے اگر باطل بات پہ رد کیا اور اللہ کے دین کی طرف بلایا تو شاید لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ دوسری وجہ ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بار بار سمجھا کے تھک گئے ہیں، اس پہ اثر نہیں ہو رہا، اس لیے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کس انداز میں ہماری تربیت کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے پیغمبر، جو حکم، جو قرآن آپ کی طرف اتارا گیا اسے آگے پہنچا دیجئے، ایک ایک فرد تک، ایک ایک گھر تک
ایک ایک کان تک، مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اس حق کو جو آپ کے سینہ اقدس پہ اترا ہے اسے آگے پہنچائیں گے آپ۔ اب وہ جو 3 باتیں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، اللہ نے جواب دیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی پیغام کو، اپنی رسالت کو آگے پہنچایا نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ احساس ذمہ داری سمجھایا۔ جہاں تک لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ نقصان پہنچائیں گے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، آپ اس کی آواز لگائیں، اس رب کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور لوگ اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر آپ کا راستہ روکیں، آپ پہ ظلم کریں، اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ تیسری بات جو دل میں آتی ہے کہ سمجھا سمجھا کے کہہ کے تھک گئے، اثر نہیں ہو رہا، فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو کافر ہے، جس نے کفر کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کر کے جمع رکھا ہے، اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ پہنچا دیں، دل تک پہنچانا، اور کسی کے دل کو بدل کے اس کو ہدایت کے راستے پہ کھڑا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ منتخب کرے گا اپنے دین کے لیے جسے چاہے گا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو بھول گیا ہے، شاید یہ اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتا، شاید اس وجہ سے کہ لوگ برا بھلا کہیں گے، شاید اس وجہ سے کہ اثر نہیں ہو رہا۔ فرمایا نہیں، صحیح بخاری میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، اتنی خوبصورت مثال۔ آپ نے فرمایا لوگ سفر کر رہے ہیں، سمندر کے اندر کشتی میں سوار ہیں، کچھ لوگ اس کشتی میں نچلے حصے میں ہیں، کچھ دوسری منزل پہ ہیں۔ یہ نیچے منزل والے کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اوپر جاتے ہیں، اس لیے کہ اوپر والوں کے پاس سمندر کا پانی قریب ہے، وہ وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے لیے غسل کرتے ہیں، استعمال کے لیے، پینے کے لیے پانی لاتے ہیں۔ اوپر والے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں تم اوپر نہ آیا کرو، تم جہاں نیچے ہو وہیں سے اپنا پانی لو۔ سبحان اللہ، مثال پہ غور کیجئے، یہ مثال کوئی اور نہیں دے رہا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اوپر والے کہتے ہیں ہمیں تم نے تنگ کر دیا، نیچے اپنی جگہ سے پانی بھرو، پانی نکالو، اوپر نہ آؤ۔ ان کے پاس راستہ نہیں، انہوں نے ایک تختہ توڑ کے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ نچلا حصہ پانی کے نیچے، اب انہوں نے اس کے اندر پھٹا توڑ دیا، تختہ توڑ دیا۔ اوپر والوں کو پتہ چل گیا کوئی بات نہیں ہے، کرنے دو ان کو، اپنا نقصان کریں گے، ہم تو اوپر محفوظ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ، جب وہ پانی کشتی کے اندر آئے گا وہ صرف نچلوں کو غرق کرے گا یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ کوئی نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا القائم علی حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں پہ، اللہ کے دین پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کے حدود پہ قائم نہیں ہیں، اللہ کی حدود کے باغی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ انہیں سمجھائیں، نقصان سے روکیں۔ اگر انہوں نے انہیں نہیں روکا تو جس طرح نچلوں کے نقصان کی بنیاد پر اوپر والے بھی ڈوبیں گے، یہ اللہ کے حدود اور دین پہ قائم لوگ بھی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بچ نہیں سکیں گے۔
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس فتنے سے ڈرو جو جب فتنہ آئے گا تو وہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، وہ ساتھ متقی اور پرہیزگار اور نیک اور نمازی کو بھی لے کے ڈوبے گا. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. دعوت اللہ، دعوت تبلیغ، دعوت دین، دعوت الی الخیر ایک ہی چیز ہے، عنوانات الفاظ الگ ہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض عین ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اور دوسرے انسان تک اللہ کا پیغام پہنچائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے آگے پہنچاؤ اس دین کو. اگر تمہیں اور کچھ نہیں آتا، ایک آیت آتی ہے اسی کو پہنچا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر نہیں پہنچایا تو کیا ہوگا؟ خود بھی ڈوبو گے، تمہاری مستقبل کی نسل بھی اسی راستے پہ چلے گی جس راستے پر یہ لوگ آج گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. غزوہ خیبر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا لوگوں کو بھیجا. ایک قلعہ اتنا مضبوط فتح نہیں ہو رہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل میں اسلام کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ خود اللہ سے محبت کرتا ہے. صبح ہوئی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. فرمایا حضرت میری آنکھوں میں تکلیف ہے. آشوب چشم آپ علیہ السلام نے لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، وہ ٹھیک ہو گئی. جھنڈا اسلام کا انہیں دیا اور فرمایا جاؤ فاتح خیبر بن کے آؤ. جانے سے پہلے جو بات آپ نے فرمائی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہوئے فرمایا انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام. آرام سے جاؤ، سکون سے جاؤ، یہاں تک کہ تم ان کے گھروں کے پاس پہنچو، ان کے صحنوں کے پاس پہنچو. تو پہلے حملہ نہیں کرنا، پہلے کسی پہ تلوار نہیں اٹھانا. ثم ادعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اور انہیں وہ دین بتاؤ جو ان کے ذمے واجب ہے، پہلے اس کا تعارف کراؤ. پھر آپ نے قسم کھا کے فرمایا فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. علی غور سے سنو، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ نے تمہارے ذریعے اگر ایک آدمی کو ہدایت دے دی، ایک آدمی کی بات سمجھ آ گئی، وہ ہدایت پہ آ گیا، تو مجھے اللہ کی قسم وہ عرب کے سرخ اعلیٰ نسل کے اونٹوں کے صدقہ کرنے سے تمہارے لیے افضل اور بہتر ہے. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ میدان جہاد میں جا رہا ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے فرمایا اپنی زبان استعمال کر کے انہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ. وہ نہیں آتے تو اس کے بعد کی بات ہے کہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی. یہ ہماری ذمہ داری لگائی. آج کا وہ بے بس باپ، آج کا وہ بے حس بڑا بھائی، وہ گھر کا سربراہ، وہ فیکٹری کا مالک، جو صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ جی بس خود ایک کام کرو اپنا، دوسروں کو چھوڑ دو اپنی حالت پر، وہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو. بڑا دیندار اور سمجھدار اور عالم اور نمازی اور تہجد کا پابند
خود تو نماز فجر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، گھر کے اندر اس کی اولاد بالغ موجود ہے، انہیں کہنا گوارا نہیں کرتا، اکیلے آ جاتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نمازی ہوں اور میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے میرے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ اللہ اکبر، 10 آدمیوں میں 1 آدمی نماز کا پابند ہے، 9 نمازی نہیں ہے، بتائیے غلبہ کس کا ہے؟ کون سی چیز زائد ہے؟ یہاں 1 پودا ہے ٹھیک ہے، 9 درخت ایسے ہیں جو زہریلے ہیں، جس میں سے ایک کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ یہ مطمئن ہے بس خود نیکی کو نہ چھوڑو، دوسرے کو نہ چھیڑو۔ یہ مسلمان کا قول نہیں ہے اور نہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ یہ وہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم کرو، اور اگر نہیں پڑھتے 10 سال کی عمر میں ان کی ٹھکائی کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر نماز نہیں پڑھتے، ہلکی پھلکی ان کی خبر لو۔ یہاں تو یہ ہے کہ جی وہ اپنا کام کرے، اسلام کا مزاج نہیں۔ داعی الی اللہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، سورت آل عمران 4 پارے کی آیت 104 کھول کے پڑھنا ذرا۔ چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، وہ کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف دعوت دے، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرے۔ یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے سمجھدار اور دیندار لوگ ہوتے ہیں، 2 کام کرتے ہیں، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں، لیکن تیسری بات جو کڑوی ہے، ینہون عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ کام نہیں کرتے۔ اس لیے کہ جہاں ناراضگی پیدا ہوتی ہے وہ امر بالمعروف سے نہیں پیدا ہوتی، وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ نہی عن المنکر ہو۔ بات کو سمجھیے ذرا، آپ کسی سے کہیں اٹھو نماز پڑھو تو مسلمان ہے، اگر ایک ہندو اور سکھ ہے نا، غیر مسلم ہے، اس کو بھی اگر آپ کہہ دیں گے چلو نماز پڑھو، وہ ہنس کے کہے گا ٹھیک ہے آپ جائیں میں آ رہا ہوں، آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا کہ تم نے مجھے نماز کا کیوں کہا۔ لیکن جب آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا رشتہ دار، آپ کا نمازی مقتدی خلاف شریعت کام کرے گا اور اس پہ آپ کہیں گے کہ یہ نہ کرو، غلط ہے، خلاف سنت ہے، پھر وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ یہ مشکل ہے، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ سبحان اللہ، کنتم خیر امہ، اسی سورت آل عمران کے اگلے صفحے کی آیت 110 پڑھیے، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ غور کریں آپ، ایمان پہلے ہے، اللہ پر ایمان پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن اللہ کے انداز پہ قربان جائیے۔ سمجھایا، ذمہ داری سمجھائی کہ امر بالمعروف پہلے، نہی عن المنکر، وتؤمنون باللہ تیسرے نمبر پہ ذکر کیا کہ مومن تو ہے، ایمان لانے میں تو اسے اختلاف نہیں ہے، لیکن اسے جس چیز میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس لیے اسے پہلے ذکر کر دیا۔ سورہ فصلت اٹھائیے، آیت 33 کھولیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے کس آدمی کی بات بہتر ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، جو کہتا ہے
اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ اس کی بات کائنات میں سب سے بہترین بات ہے، اور پھر خود جرت کر کے کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنے اندر دعوت کا جذبہ پیدا کیجئے اور دعوت کے لیے جرت پیدا کیجئے اور دعوت کا طریقہ سیکھیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے حبیب جب آپ میری طرف لوگوں کو بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، جنت کی طرف بلائیں، تو آپ کی بلانے کے انداز میں، آپ کی دعوت میں حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے۔ والموعظۃ الحسنہ، آپ نصیحت کریں تو بہترین انداز سے کیجیے جو لوگوں کے کانوں سے ہوتے ہوئے ان کے دل میں جاگوزی ہو جائے، انہیں بوجھ محسوس نہ ہو۔ کیسے؟ آج دعوت دی نہیں جاتی، اور اگر دعوت دے انداز کڑوا ہوتا ہے، انداز پیغمبر والا نہیں ہوتا۔ حکمت سیکھنی ہو، سورہ مریم کھولو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعوت سیکھو، جو اپنے مشرک اور کافر باپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کافر باپ ہے، بیٹا پیغمبر ہے، اس نے دھمکی دے رکھی ہے گھر سے نکال دوں گا، ماروں گا، سختی کروں گا۔ بیٹا ادب کے دائرے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ابا جی آپ کیوں ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آپ نے خود بنایا، جو نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ابا جی میرے پاس علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا، آپ کو نہیں دیا، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ ابا جی شیطان کی مت مانیے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، وہ آپ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ ابا جی مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا وسوسہ آپ کو لے ڈوبے، آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ یہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اس میں محبت کا انداز دیکھیے، اس میں ادب دیکھیے۔ یا ابا، ابا جی، ہم اس کو اور مہذب کہیں ابا حضور۔ جو آپ اپنے والد کو بلاتے ہیں نا، اس کو بلانے کا انداز، لالا لفظ یہ عجیب سا ہے۔ اور الفاظ میں نہیں کہتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ابا جی، آپ اپنے والد سے مخاطب ہیں، کسی اور سے نہیں، کسی دشمن سے نہیں۔ آپ کے انداز میں ایسی مٹھاس ہو کہ باپ کو محسوس ہو کہ مجھ پہ شفقت کرنے والی میری اولاد ہے، جن کے لیے میں کبھی دعائیں کیا کرتا تھا اللہ مجھے اولاد دے جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ دعوت کا طریقہ سیکھنا ہے تو سیکھو اس مظلوم سے جس کا ذکر سورہ یاسین میں موجود ہے۔ 3 پیغمبروں نے اہل انطاکیہ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اللہ نے کوئی چیز، کوئی کتاب، کوئی حکم کسی انسان پہ نہیں اتارا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان کی تائید میں تیسرا پیغمبر آیا، قوم نے مشورہ کیا کہ ان تینوں کو قتل کرنا چاہیے۔ قوم کا لوہار لکڑی کا کام کرنے والا نجار جو خود بت بناتا تھا،
ان پیغمبروں کا گزر ہوا، اس نے ان کی بات سنی، اس کے دل میں حق اترا، وہ کلمہ پڑھ کے ان کا مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ آ کے قوم سے خطاب کرتا ہے، قوم کو دعوت دے رہا ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان پیغمبروں کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات سنو، یہ تم سے پیسے نہیں مانگتے، تم سے اجرت نہیں مانگتے، مجھے بتاؤ آج ایک حق کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، جس دین کو بتانے والے آج بھی بے لوث دین بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا، کالج کا، کسی ایک تعلیمی ادارے کا ایک فرد بتا دو جو اپنا فن بغیر فیس کے کسی کو بتاتا ہو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، آگے کیا کہتا ہے، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ااتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، میں اس اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارنا شروع کر دوں کہ اگر مجھے اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے؟ آپ اس دعوت کو پڑھیے پورا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قوم نے اس نوجوان کو پکڑا، زمین پہ پٹخا اور اس کے پیٹ کے اوپر کود کود کے اس کی آنتیں نکال دی، اور اس کو اس حالت میں جب سانس کی رمق باقی تھی اٹھا کے کنویں میں پھینک کے کنویں کا منہ اوپر سے بند کر دیا، زندہ اس میں دفن کر دیا۔ یہ معاملہ تھا دنیا والوں کا، یہ معاملہ تھا ان کا جو کل تک اس کو اپنا سمجھتے تھے، کل تک رشتہ داریاں تھیں، تعلق تھا، پڑوس تھا، ہمسائیگی تھی، سب کچھ تھا۔ آج اللہ کی طرف بلایا تو حشر یہ کیا، میرے اللہ نے اس کی قربانی کو ضائع نہیں کیا، یہ داعی الی اللہ ہے، اور موت کے وقت یہ میری طرف بلانے والا ہے، اللہ نے عزت دی، قیل ادخل الجنہ، ادھر روح نکلی، کہا جنت میں داخل ہو جا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے جنت کے اندر یہ آرزو کی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے آج بھی کس وجہ سے میرے رب نے مجھے عزت دی، میری مغفرت کی، میرے گناہ معاف کیے۔ اسلوب سیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام سے، سیکھیے، جیل میں ہیں، بلا وجہ ہیں، دو آدمی خواب دیکھ کے پاس آتے ہیں، خواب بیان کیا، حضرت نے فرمایا کہ میں تعبیر بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میری بات سن لو۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے پاس ایک خزانہ ہے ایمان کا، اسے کتنی فکر ہے۔ یہ جیل میں آئے ہیں تعبیر پوچھنے، فرمایا تعبیر بھی بتاؤں گا اور کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا، لیکن پہلے میری بات سنو ذرا۔ پتہ ہے تمہاری قوم کیا کر رہی ہے؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں اس قوم کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو آخرت کے منکر ہیں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اس دین کے پیچھے چلنے والا ہوں جو میرے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین تھا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ یہ حضرت ان کو اسلام کی اور اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں کلمات کو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ بہت سارے رب بہتر ہیں یا اکیلے اللہ بہتر ہے؟ پھر ان کو تعبیر بتائی۔ تم مسئلہ پوچھنے آئے ہو، تعبیر پوچھنے آئے ہو، وہ ضرور تمہیں پتہ چلے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ کا تعارف بھی سیکھ لو۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون سا ایسا باپ ہے اور گھر کا سربراہ ہے جو 24 گھنٹے میں 10 منٹ اپنی بیوی، اپنی بہو، اپنی بیٹی اور اپنے بچوں کے لیے نکالتا ہے ان کی دینی فکر میں؟ روز کی بنیاد پہ کہ بیٹھو، اجلس بنا نؤمن ساعہ، تھوڑی دیر بیٹھو ہم ایمان تازہ کر لیں۔ ایک گھر بتاؤ جس میں 24 گھنٹے میں 10 منٹ 5 منٹ اس بات کے لیے مختص ہوں، کھانے کے دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھے۔ اب تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ باپ مغرب کے بعد، دادا جی مغرب کے بعد کھا رہے ہیں، کوئی عشاء کے بعد بیٹھا ہوا ہے، کوئی رات کو 11 بجے کھا رہا ہے، وہاں پہ ملنا ہی نہیں۔ یہ سیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو جیل میں ان کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی۔ یہ دعوت کس کی تھی؟ دین کی تھی، اللہ کی تھی۔ 9 نسلوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مار کے لہو لہان کیا، ایک نہیں 9 نسلوں نے، 950 سال، 9.5 صدیاں۔ اب خود اندازہ لگائیے ذرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان جو فرق پڑتا ہے یہ تقریباً 1450 سال کا ہے۔ اتنا طویل عرصہ گزرا، اور وہاں 950 سال ایک پیغمبر کی دعوت ہے، رات دن، تنہائی میں بھی، اجتماعیت میں بھی، سب کے سامنے بھی۔ کاش کہ آج نوجوان کو یہ درد سمجھ آ جائے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ زبان سے کسی کو خیر کی طرف بلانا یہ صرف ایک محض رسم نہیں ہے، یہ ہر پیغمبر کی سنت اور ہر پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا آسان ہے دین کا۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو گھر کا سربراہ دروازہ کھول کے آتا ہے، راستے میں کئی ساتھیوں کو عبور کرتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اگر صرف یہ اتنی ہمت کر لے کہ گھر کے افراد کو اتنا کہہ دے بھائی نماز پڑھ لو، عورتوں سے پوچھے تم نے نماز پڑھ لی، سب کام چھوڑو نماز پڑھو، جو بچے ہیں ان کو کہے نماز پڑھی چلو میرے ساتھ، وہ آئیں نہ آئیں یہ دور کی بات ہے۔ راستے میں گزرتے ہوئے دوست ملا، میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا جن سے آپ کا تعارف نہیں ہے، ان کو بھی کہنا چاہیے، لیکن انہیں چھوڑیں جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے اہل محلہ پڑوسی ہیں، جن کا قول یہ ہے کہ جی ہم آپ کے ہر دکھ اور درد میں شریک ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت، جو اتنے قریب ہیں آپ کے، آپ اتنی ہمت کیوں نہیں کرتے کہ انہیں بھی کہیں بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے چلو نماز پڑھ لیتے؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ آئے نہ آئے آپ داعی اللہ بنتے جائیں گے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مؤذن داعی اللہ ہے، یہ جب کھڑے ہو کے سردی میں، گرمی میں، رات میں، دھوپ میں، ہر وقت جب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ دعوت نہیں دے رہا، کیا کر رہا ہے؟ منبر پہ بیٹھا ہوا خطیب، درس دینے والا مدرس، سبق پڑھانے والا معلم، یہ دین سکھا رہے ہیں، یہ سارے داعی اللہ ہیں۔ یہ معاملہ اتنا آسان ہے، ہم نے اتنا مشکل کر دیا۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جان جائے گی، اس میں یہ ہوگا کہ لوگ آپ کا بائیکاٹ کریں گے، اس میں یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ اسلام کا پہلا سفیر یہ نوجوان صحابی ہے،
اور یہ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری کھول کے پڑھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گواہی موجود ہے۔ مکہ کا قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والا خوبصورت نوجوان، جس کے بدن پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ کوئی اور نہیں پہن سکتا تھا، جس کے جسم پہ جو عطر ہوتا تھا اس کی خوشبو یہ بتا دیتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ ہر اعتبار سے شکل خوبصورت، حسین و جمیل، بات مدلل، اور اتنی پیاری بات کیا کرتا تھا کہ اس کے الفاظ جیسے موتی ہوں، لوگ کہتے یہ بات کرتا رہے ہم سنتے رہے۔ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور جا کے سب سے پہلے اطلاع اپنی ماں کو دی، ماں کو، تو یہ تھا یتیم، لیکن مکہ کا سب سے امیر ترین نوجوان تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا، ماں اس کی امیر تھی۔ اس ماں نے جب سنا، فوراً زبان سے یہ نکلا کہ تم نے اس بے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس صابی کا کلمہ پڑھا ہے جو باپ اور دادا کے دین کا باغی ہے۔ باندھا رسیوں سے، کپڑے اتروا دیے، اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہجرت کر کے حبشہ گیا، پھر وہاں سے مکہ واپس آیا، پھر زمین تنگ کر دی گئی، ماں کی آنکھوں میں وہی غصہ، کوئی اس کے لیے نرم گوشہ نہیں۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ کے علم میں شاید نہ ہو، سفیر اسلام جنہیں لقب ملا ہے اس امت میں، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شکل و شباہت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ آپ نے اسلام کا سفیر بنا کے، مدینہ منورہ کی طرف معلم بنا کے، مبلغ بنا کے، داعی بنا کے، اور پہلا استاد بنا کے بھیجا۔ یہ جب آئے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے، کہا ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے، لیکن یہاں لوگ شاید مخالفت کریں۔ وہاں کے رئیس سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، اسید بن حدیر، 3 بڑے صحابہ ہیں انصار میں سے جو مدینہ کے رئیس تھے، سردار تھے، ان کے پاس گئے۔ ان کے سامنے جب کلمہ پیش کیا، انہوں نے کہا اسعد بن زرارہ پہ ناراض ہو کے کہ تم نے اس کو جگہ دی ہے، فوراً اس کو یہاں سے نکالو، یہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے، بے دین کر رہا ہے، نکالو اس کو۔ حضرت اسعد نے فرمایا تم بڑے لوگ ہو، بڑی بڑی مجالس میں بیٹھتے ہو، محفلوں میں بیٹھتے ہو، بات سنو، اگر اچھی لگی لے لینا، نہیں تو چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات ان کے سامنے پڑھیں، ان کے دل میں ایسا اثر ہوا کہ وہ 3 رؤساء وہیں پہ مسلمان ہوئے۔ اور جب قوم کا بڑا مسلمان ہو جائے، اسلام کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو نیک بنائے۔ بڑا نیک ہو، اس کے پیچھے سارے لوگ نیک ہوتے ہیں۔ بڑا اگر بگڑ جائے تو لوگ تو اسی کے پیچھے چلنے والے ہیں، سارے غلط راستے پہ چلیں گے۔ مدینہ منورہ میں انصار صحابہ مسلمان ہو گئے، اور یہی سبب تھا جس کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ یہ حالات آئے ان کے اوپر۔ بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ملی، ان کا بھائی بھی کفار کی طرف سے کھڑا تھا۔ جب اس کو باندھ کے لایا گیا تو مصعب بن عمیر نے کہا اس جوان کو خوب کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، وہ بڑی رقم دے کے اپنے بیٹے کو چھڑائے گی، مسلمانوں کو غنیمت ملے گی، مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا مصعب تم اتنے سنگ دل ہو گئے، اسلام نے تمہیں اتنا ظالم کر دیا، تم اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہے، تم اپنے بھائی کو کہہ رہے ہو کہ اسے سخت کر کے باندھو۔
تو مصعب بن عمیر کا جو جملہ ہے وہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور مجھے اللہ کی قسم میرا نظریہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ مصعب بن عمیر نے کہا میرے بھائی تم نہیں ہو، میرا بھائی وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے جو تمہیں رسیوں سے باندھ رہا ہے۔ احد میں شہید ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ان کو اٹھایا گیا۔ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہے، حضور کی پھوپھی ہیں، اپنے شہید بھائی کے لیے 2 کپڑے لے کر آئیں، ان میں کفن دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کپڑے لیے، ان میں سے جو بڑا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے لیے فرمایا اس کو چادر بنا کے مصعب پہ ڈال دو، اور دوسرا چھوٹا تھا اپنے چچا کے لیے، فرمایا ان کے اوپر ڈال دو۔ اللہ کی عزت کی قسم، صحیح بخاری میں احادیث کی کتب میں موجود ہے، حال یہ تھا کہ جب کپڑے سے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کے اوپر ڈالا جاتا تھا سر کا حصہ کھل جاتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر کو قبر میں میرے چچا حمزہ سید الشہداء کے ساتھ دفن کرو۔ آج بھی احد کے اندر جاؤ میدان میں، 2 قبریں جو آپ کو ملیں گی جس کا ایک نشان ہے، یہ مصعب بن عمیر ہیں اور ان کے ساتھ مدفون حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہو کے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، تمام صحابہ یہ کیفیت دیکھ کے روئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس نوجوان کا وہ وقت یاد ہے کہ جب اس کے بدن پہ ایسا کپڑا ہوتا تھا کہ مکہ کا کوئی رئیس وہ کپڑا نہیں پہن سکتا تھا، صبح کو اور شام کو، اور اس کے جسم پہ جو عطر اور خوشبو ہوا کرتی تھی وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں تھی۔ پھر اس پر یہ حال بھی آیا کہ آج کفن کے لیے اسے پورا کپڑا میسر نہیں ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تم گواہ رہو کہ اے اللہ میں اس مصعب سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مسلمان کا مزاج ہوتا ہے دعوت اللہ کا، اس کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوتی ہے، اور اسے ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ میرا کوئی مسلمان بلکہ کوئی انسان ایسا نہ ہو جو میرے قریب رہتا ہو اور وہ ہدایت سے دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک میں پیسے کمانے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پھیلانے بھی جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ آج دین اسلام کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ نیدرلینڈ ایک ملک ہے، اس کا دارالحکومت ہے ایمسٹرڈیم، اس کا خطیب مسجد کے اندر خطبہ دینے والا نماز جمعہ پڑھا کے، چھٹی کا دن ہوتا تھا، نماز جمعہ پڑھا کے اپنے 11 سال کے بچے کو لے کے نکلتا، کچھ کتابیں لے کر، جس کا عنوان ہوتا تھا طریقنا الی الجنہ، جنت کی طرف ہمارا راستہ۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا، گھروں میں تقسیم کرتے، پارکوں میں تقسیم کرتے، دکانوں میں تقسیم کرتے۔ ایک دن جمعہ، سردی کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، سڑکیں سنسان ہیں۔ جمعہ پڑھانے کے بعد باپ بیٹے سے کہتے آج ہم گھر میں آرام کریں گے، آج باہر کوئی نہیں۔ 11 سال کا بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی نہیں، جو کام ہماری ذمہ داری ہے ہم کریں گے، کوئی ملا ٹھیک نہیں، ہم اپنی ذمہ داری ڈیوٹی کر کے واپس آ جائیں گے۔ کتابیں لیں، گئے، سوچتے ہیں کس کو بلائیں، سڑکوں پہ کوئی نہیں ہے، دکانیں بند ہیں۔ قریب کا ایک گھر، اس پہ دستک دی، پھر دستک دی، پھر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ سے دروازے کھلنے کی آواز آئی، بچہ واپس پلٹا، ایک بوڑھی کمزور عورت، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا بس آپ کو ایک پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ دیکھا اس کے چہرے پہ اثرات ہیں پریشانی کے،
غم کے، آپ کچھ مغموم ہیں، پریشان ہیں، ہاں میں بیوہ عورت ہوں، شوہر فوت ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہے، تنہا یہاں زندگی گزار رہی ہوں، آج تنگ آ چکی ہوں اپنی زندگی سے، اور ابھی میں نے کرسی رکھ کر پھندے پہ لٹکنے کی کوشش کی، گردن میں نے رسی ڈال دی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو مرنے سے پہلے زندگی کی کوئی آخری بھلائی کر دو کسی کے ساتھ جو اس برف اور ٹھنڈک میں دروازے پہ آیا ہے۔ بچہ کہتا ہے ہم آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے ہیں اماں جی، آپ تسلی رکھیں، آپ کا اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اس اللہ نے ہمیں یہاں آپ کے دروازے پہ بھیجا ہے، یہ کتاب لیجئے تو آپ کی زندگیوں میں خوشی پیدا کرے گی، غم دور کرے گی۔ ایک ہفتہ گزرا، نماز جمعہ ادا ہوئی، خطیب نے سوال پوچھا، کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، وہ بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ایک ہفتہ قبل میں غیر مسلمہ تھی، میرے دروازے پہ 11 سال کے قریب کا بچہ آیا اور اس کے ساتھ کوئی فرد تھا، یہ کتاب دی انہوں نے، اس کتاب نے میری زندگی بدل دی، مایوسی بدل دی، مجھے میرے اللہ کا تعارف کروا دیا، اب مجھے کوئی اس راستہ بتاؤ کہ اللہ تک پہنچنا کیسے ہے۔ خطیب کی چیخ نکل گئی، اس کا بیٹا کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس نے کہا ابا جی دیکھا اللہ نے ہماری محنت کو ضائع نہیں کیا، دعوت اللہ کا جذبہ ہو، آپ اپنی زبان کھول سکتے ہیں، کسی کو خیر کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، اپنی زبان کو بانجھ نہ کیجئے خیر سے، اپنے ہاتھوں کو خیر سے بانجھ نہ کیجئے، آپ کے پاس مال موجود نہیں، آپ مدرسہ نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، آپ راستے کے لیے جگہ نہیں دے سکتے، آپ وقف کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، لیکن آپ کے تعلقات میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس تک آپ کے ذریعے بات پہنچ جائے اور وہ کام کر سکتا ہو، یہ دعوت ہم میں سے ہر شخص دے سکتا نہیں دے سکتا، یہ دعوت الی الدین نہیں ہے تو کیا ہے، یہ دعوت الی الخیر نہیں ہے تو کیا ہے، اور یہ بھلائی کے راستے کی دعوت نہیں ہے تو کیا چیز ہے۔ مجھے اپنی بات یاد آئی اور اس پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اسی ممبر پہ بیٹھ کے میں نے جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، سن 2009 میں، اور جو پرانے نمازی ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو آج یہ کمرہ بنا ہوا ہے یہاں پر، یہاں واش روم ہوا کرتے تھے، ان کی حالت آپ کے سامنے تھی۔ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، صرف دعوت کی بات کر رہا ہوں کہ دعوت میں اللہ نے اثر کتنا رکھا ہے۔ کسی کو اچھا راستہ دکھا دو، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اپنے کسی عمل کے اوپر، میں نے قسم کھا کے کہا، کسی عمل کے اوپر بخشش کا کوئی بھروسہ اور یقین نہیں ہے، ایک عمل کے اوپر مجھے کچھ توقع ہے اور وہی بتا رہا ہوں خیر کی نیت سے۔ تو میں نے یہاں سے یہ بات کی تھی کہ اگر ان کی اصلاح کر لی جائے نمازیوں کو آسانی ہوگی۔ جمعہ کے بعد ایک ساتھی ملے، انہوں نے کہا میرے پاس رقم ہے 4,85,000 روپے، 2009 کی بات، آپ واش روم بنوا لیجئے۔ ہم بیٹھے، پتہ چلا کہ وہ رقم سود کی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ گندی رقم ہے، واش روم گندی جگہ ہے، اس پہ لگے۔ میں نے ان سے عرض کیا نہیں، یہ مسجد کے واش روم ہے، اگرچہ گندی جگہ ہے لیکن ضرورت پوری کر رہے ہیں مسجد کی، یہ ضروریات مسجد میں داخل ہیں، وہاں گندا مال نہیں لگائیں گے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بہترین مستحق غیر مسلم فقراء اور مساکین ہیں۔ کوئی غیر مسلم ڈھونڈو، فقیر مسکین ہو، غیر مسلم کا پتہ نہیں، خیر انہوں نے ڈھونڈا، ایبٹ آباد سے واہ کینٹ تک لوگ ڈھونڈے، کرسچن ملے،
ان کے اندر جا کے وہ رقم تقسیم کی، ان کی شادیوں میں، ان کی خوشی میں ان کے ساتھ ہیلپ کی، اور 13 آدمی اسی کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ مجھے انہوں نے کہا حضرت یہ راستہ آپ نے بتایا تھا، تیار ہوں ہم آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے، کلمہ آپ ان کو پڑھوا دیجیے۔ وہ واش روم اس سے بہتر کر کے اللہ نے باہر بنوا دیے۔ 2011 میں ایک راستہ بتایا جو شریعت نے بتایا تھا، زبان سے 2 جملے تھے، غیر مسلم فقراء پہ خرچ کرو۔ 13 آدمی وہ مسلمان ہوئے، 4 آدمی اس ڈینڈا چوک میں سریے کا کام کرنے والے اسی نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ اس مجمع میں ایسے ساتھی موجود ہیں جن کی موجودگی میں نے عصر کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا۔ آج ان کی اولادیں مسلمان ہیں۔ پھر میں نے کہا اس تکلیف سے نکلو، مجھے بلا رہے ہو، جو ملے بس کلمہ خود پڑھاؤ، اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے سبب بنایا ہے۔ زبان کو کبھی بھی خیر سے خالی نہ رکھو، راستہ بتا دو، اس پہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے، چلنے والا وہ خود ہے، خود چلے گا۔ آپ دنیا میں نہیں رہو گے، اس بات میں کوئی اخلاص اور کوئی دوسری اس کے اندر رائے نہیں ہے۔ جہاں جہاں اس کی خیر پھیلے گی، آج اس نسل کے کئی بچے حافظ قرآن ہیں، 7ویں درجے میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے جسے میں نے خود پنڈی میں داخل کروایا، الحمدللہ علی ذالک۔ صرف اس ترغیب پہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان میں خیر کی دعوت جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے، ہم گھر میں بھی باہر بھی خیر کی دعوت کرتے ہوئے شرمانے والے نہ ہوں، ہم ہمت کر کے کہیں اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔